کہ کل اگر کوئی ٹوکے کہ کیا بدل کے آئے ہو، کہہ دینا شام تک تو ایسے تھے، صبح اٹھتے تھے تو گانے گاتے تھے، جب سے محفل سے لوٹے ہیں مدینے والے کی نعت کے ترانے گانے لگے۔ ہائے ہائے، اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اتنے اچھے بچے یقین کریں نا کہ بس یہی کافی ہے میری تقریر کے لیے، اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی 12 فٹ کا بندہ بیٹھا ہو وہ داد دے، اپنی لمبائی اپنی جیب میں رکھ۔ ہم تو جانتے ہیں حضور نے جہاں جوانوں سے پیار کیا ہے نا وہاں بچوں سے بھی پیار کیا ہے۔ حق ہے۔ بڑا نوازا میرے نبی نے بچوں کو بھی۔ ہاں، اور سرکار فرماتے تھے مجھے بچوں کے 5 کام بڑے پسند آتے ہیں۔ حضور بچوں کے کھیل دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ہے کوئی آج بڑے سے بڑا پیر جو اپنا وقت بچوں کو دے دے؟ سلام زہرا کے بابا پر، سلام آمینہ کے لخت جگر پر، سلام عبداللہ کے اس نور نظر پر کہ بچے کھیل رہے ہیں اور بیٹھ گئے، بچے کھیل رہے ہیں اور بیٹھ گئے۔ ایک صحابی آئے، حضور بچہ کھیل رہا ہے لے جاؤں؟ فرمایا ٹھہر جا، ابھی نہ لے کے جاؤں، پھر لے جانا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آگے، حضور اب لے جاؤں؟ کہا ٹھہر، ابھی نہ لے کے جا۔ تیسری بار جب آئے کہا حضور اب؟ کہا اب لے جا۔ کہتے ہیں حضور مجھے آپ نے 2 مرتبہ کیوں روک دیا؟ میرے نبی نے فرمایا تجھے کیا لگتا ہے کہ میں بلا وجہ ان بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا؟ یہ میرے نبی کا جو احساس زندہ کیا ہے نا حضور نے دلوں میں، وہ سوچیے حضور کیوں بیٹھے تھے؟ کہ ان بچوں میں کچھ یتیم بھی کھیل رہے تھے، کچھ یتیم بھی کھیل رہے تھے، میں ان یتیموں کو دیکھ کے مسکراتا تھا، یتیم مجھے دیکھ کے مسکرا دیا کرتے تھے۔ جب تو بلانے کے لیے آیا میرے دل میں خیال آیا کہ تو بیٹے کو لے کر کے جائے گا تو ہو سکتا ہے کسی یتیم کے دل میں خیال آ جائے کاش ہمارا باپ بھی ہوتا، ہمیں بھی لے کے چلا جاتا، ہمیں بھی کوئی بلانے والا ہوتا۔ میرے نبی نے کہا تھا صحابی اب یتیم چلے گئے ہیں اس لیے تجھے تیرے بیٹے کو لے جانے کی اجازت دے رہا ہوں تاکہ کسی یتیم کا دل نہ ٹوٹے۔ اور سنو کہ دنیا کو بتا دو محمد دل توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر غوث اعظم حضور سید شاہد میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ واہ، خیریت ہے آپ لوگ؟ ابھی نہیں تھکے نا؟ ذرا یہ والی لائن بول دے سبحان اللہ۔ ہے نا، میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ میں اس وقت تک سوتا ہی نہیں جب تک حماد کی تقریر نہیں سنتا۔ میں نے کہا اگر مجھ میں ایسا کمال ہوتا نا تو پھر لوگ مجھ سے میری باتیں سنتے۔ یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کا ہے، اور اسی لیے ہم کھل کے کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ ہاں بھائی، اگر ہم یہ ڈیوٹی حضور نے نہ لگائی ہوتی نا، اگر ہم نے مدرسوں میں دال نہ کھائی ہوتی، ہم بھی شاید کسی جنگل میں بکریاں یا بھینسیں لے کے پڑے ہوتے، ہم بھی کسی مینڈ پہ بیٹھ کے گھاس کاٹ رہے ہوتے۔ ہماری اوقات تو سائیکل پہ بیٹھنے تک کی نہیں تھی، ہواؤں میں اڑایا کہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کی برکت میں۔ آج لوگ کندھے پہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کمال ہے۔ میں تو نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور جب کوئی یاد رکھیے گا دنیا عشق کی باتیں کرتی ہے، اسٹیٹس لگاتی ہے، بڑے بڑے محبت بڑی شاعری آج سوشل میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے، لوگ لائک کمنٹ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سے عشق کیا کرنا جو رسوا کر دیں، عشق کرنا ہے تو ان سے کرو جو یہاں بھی عزت عطا کرتے ہیں وہاں بھی عزت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، حق ہے۔ ان سے عشق کرنا چاہیے، ان سے عشق کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا نوجوان، خدا را خدا را خدا را صرف دل حضور سے لگا لو، دل حضور سے لگا لو۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ سیدوں کے بارے میں کس کس کی کیا رائے ہے، لیکن میرے امام کی رائے بڑی سچی ہے۔ انہوں نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا۔ واہ، سب گھرانہ نور کا، سید تو پھر سید ہو۔ کان کھول کے سن، وہ رتبہ سید ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتا ہے۔
खिला भी मदीने वाला रहा है, पिला भी मदीने वाला। हाय 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 हाँ कहे भाई मुफ्ती साहब वाह 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 हाँ सही बात है बहुत वाह बहुत अच्छी बात है हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे गिरने नहीं देता करम जहरा के बच्चों का। वाह 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 मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, आप मंतिक पढ़ के मंतकी बन सकते हैं, फलसफा पढ़ के फलसफी बन सकते हैं, आप हदीस पढ़ के मुहद्दिस बन सकते हैं, लेकिन तज़किया नफ्स के लिए किसी मर्दे कामिल की जूतियां उठानी पड़ती हैं। सही बात है क्या बात है जब तालीम गरीब नवाज की मुकम्मल हो गई थी, फिर जरूरत पड़ी थी मर्दे दुर्वेश की, फिर जाके 24 साल मुर्शिद की जूतियां उठाई थी, और ऐसे नहीं उठाई थी। आज तो जिसे जरा यजरिबू की गर्दान सही याद नहीं, वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसका सना सही नहीं है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है, जिसको सूरे फातिहा नहीं आती है वो अल्लाह वालों पे तनकीद करता है। औकात में रह, अगर ये चुप रहते हैं तो ये गूंगे नहीं है, बल्कि सुन और कान खोल के सुन। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला नारे तकबीर वाह शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। हाँ कहे भाई 175, 180 और 150 रिवायतें हैं। 80 वाली पे अमल कर दो, सब पे अमल हो। इत्तेहाद कर लिया ना, ठीक है ना जी। सही बात है क्या बात है, जो जिस गली से गया उसी गली का नाप ले आया है ना। रस्ते भी 3 हैं, हो गए, ठीक है ना। कितने भी दूर है ना, तो 200 से ज्यादा नहीं। तुम्हें सच्ची बात बताऊं, जब हम यूपी के बाहर जाते हैं ना, लोग पूछते हैं, पहले तो हाथ चूम लेते हैं कि भाई तकरीर करने वाला आया, पहले तो हाथ चूम लेते हैं, फिर पूछते हैं बरेली शरीफ कितनी दूर है, हम कहते हैं 150 किलोमीटर, तो फिर और दौड़ के आके हाथ चूमते हैं कि मुबारक हो तुम आला हजरत के करीब में रहते हो। हाय 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 हाँ कहे आला हजरत के करीब में रहते हो। ये जगबारा आपका मुकद्दर है। मेरे इमाम ने क्या कहा था, मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का सब घराना नूर का वाह और ये सारे बच्चे जितने बैठे हुए, तुम्हें बताऊं बच्चों, सो जाते हैं बच्चे, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं, अच्छे बच्चे टाइम से सो जाते हैं। रात सोने के लिए बनाई गई है, जल्दी सो जाया करो, एक दूसरे की बात मत बोलो, जल्दी सो। ये स्कूल वाले बच्चे उठ जाते हैं, आप तो 10 बजे सो रहे हो, 10 बजे क्यों उठा, आपका नहीं उठाया करता हूँ, 11 बजे क्यों उठा भाई, तू तो अब्बा है ना, तुझे तो पहले उठना चाहिए। मोबाइल चलाते चलाते मस्जिद में चला जाने लगी। ना बेटे, सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते रात नहीं गुजरी है, जब आखिरी सांसें आएंगी तब पता चलेगा जिंदगी कैसे गुजरी, ऐसे ही लगेगा। तो
جلدی اٹھا کرو اور جلدی سویا کرو. شکر ہے رب نے ہمیں سنی بنایا کیا بریلوی بنایا ہے. والے لوگ ہیں اور اعلیٰ حضرت کی قربتوں کی برکت یہ ہے کہ ہم ہر ولی کو مانتے ہیں. واہ 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 حق ہے یہ تماچا ہے. جو لوگوں کو اعلیٰ حضرت اور بریلی سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے امام نے ہمیں سکھایا ہر ولی کا احترام کریں گے, بے شک ساتھ مولا علی کا احترام کریں گے, واہ واہ اور صرف مولا علی کا نہیں 4 یاروں کا احترام کرتے ہیں, مصطفیٰ کے سارے وفاداروں کا احترام کرتے ہیں. بے شک بے شک نہ ہم رافضی ہم خارجی اور نہ ہم خارجی خارجی. ہمارا نعرہ ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. حضرت رسول اللہ کی ہم واہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. صحابہ کو ہم کیسا مانتے ہیں؟ ابو بکر کو پہلا مانتے ہیں. جن کا عقیدہ وہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ عمر کو دوسرے نمبر پہ مانتے ہیں, سبحان اللہ عثمان غنی کو تیسرے نمبر پر مولا علی کو چوتھے نمبر پر مولا علی کو ہمارا علی تو وہ ہے کہ جب تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہائے 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 واہ 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 حق بنایا بریلوی بنایا. اسی لیے ہر فجر بعد آواز آتی ہے ہماری مسجدوں سے ڈال دی قلب میں. عظمت مصطفیٰ سارے پڑھنے نا یار. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ, لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. وہی امام کہتا ہے, وہی امام کہتا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, بے شک اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. واہ ہے نا, وہی کہتا ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ ہے تلوہ تیرا. اور اسی نے ہمیں وظیفہ بتایا قادری کر آخری رکھ سبحان اللہ. جو بغیر سنے آگے پڑھ گئے اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھا دے. کریمی حضرت کے یہاں پہ جانا ہے نا انشاءاللہ. ہاں عرس بھی کریموں کا ہے, اور پھر ہم نعت میں بھی پڑھتے ہیں یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے کون سا وظیفہ بتایا؟ قادری کر قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں قادریوں کو کہ جنہیں غوث پاک کا سلسلہ ملا. مقدر والے ہیں جنہیں سرکار بغداد کا سلسلہ مل گیا, اس لیے کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو قادری ہوگا وہ زور سے, جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا زور سے, جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا. اسی لیے میرے امام نے کہا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اب اگلی بات کرنے لگا ہوں, بہت برداشت کر لیجئے گا, بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں. مجھے بتائیں غوث پاک کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ والد 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 ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. آپ
لگی تھی افطار کے لیے کہاں گئے؟ دریا کے کنارے. وہاں کیا کیا؟ واہ کسی سے چھین کے کھایا. پہلے منہ مارا، وہ لقمہ حلق سے اترا نا تو دل اندر سے چیخ پڑا. اس نے کہا ابو موسیٰ کھا تو لیا ہے، مالک سے بھی پوچھا ہے کہ کھا تو لیا ہے، مالک سے بھی پوچھا کہ نہیں؟ میرے بچے بہت غور سے اس بات کو سنیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ تو امام غزالی نے فرمایا تھا کہ دعائیں بہت آسانی سے قبول ہو جاتی ہیں، بس دو کام کرنے ہیں. کہا کون سے؟ کہ جب بھی بولنا سچ بولنا اور جب بھی کھانا حلال کھانا. واہ حلال کھانا. آج اکثر بندوں کو شکایت رہتی دعائیں قبول نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں اپنا رزق حلال کر لو، پھر خدا کی قسم دیکھنا اللہ تمہاری دعاؤں کو کتنی جلدی قبول فرمائے. بے شک رزق حلال کر لو. کبھی بندہ کسی سے چھین کے بڑا نہیں ہوتا، کسی کا چرا کے بڑا، کسی کا حق مار کے بڑا. بڑا تب ہوتا ہے جب میرا خدا بڑا بناتا ہے. واہ 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 کب بڑا ہوتا ہے؟ جب خدا بڑا بناتا بڑا بناتا ہے. اور آج تو معاف کیجئے گا پوری بلڈنگ حرام کے پیسے سے بنا لیتے ہیں اور اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. لگنا بھی نہیں چاہیے، لگے تو کیا فرق پڑتا ہے نا؟ میں آیا یہ کہنے کے لیے حرام کے پیسے سے پوری بلڈنگ بنا لیتا ہے اور پھر لکھ دیتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے کھڑی ہے، اس کے فضل سے بنی ہے. مجھے بتاؤ اگر شراب پہ کوئی زمزم لکھ دے تو وہ زمزم ہو جائے گی؟ بولو نہیں نا. شراب رہے گی. حرام کے پیسے سے بنی عمارت، اس پہ صرف ھذا من فضل ربی نہیں بلکہ قرآن کی 114 سورتیں لکھ دو، 300 پارے لکھ ڈالو، پھر بھی حرام کی عمارت حرام کی ہوا کرتی ہے. آج جو خون کے آنسو رونے پڑ رہے ہیں، بیٹوں کے لیے باپ دعائیں کر رہا ہے مگر بیٹے نہیں صبر رہے ہیں. بیٹیوں کے مقدر کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں لیکن بیٹیوں کے مقدر نہیں صبر رہے ہیں. پھر آخر نتیجہ کیا ہے؟ خدا کے واسطے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، جو لقمے ہم نے کھائے ہیں وہ حرام کے تو نہیں کھائے ہیں. جو ہم نے بولی ہیں، جو ہم نے باتیں کی ہیں، کہیں وہ جھوٹ تو نہیں بولا ہے. اگر لقمے حرام کے کھائے ہیں تو آج سچے دل سے توبہ کر لو. اگر جھوٹ بولتے ہو تو جھوٹ سے توبہ کر لو، اس لیے کہ اگر آپ کی اور دعاؤں کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، یا تو حرام کے لقمے رکاوٹ بنیں گے یا بولے گئے جھوٹ رکاوٹ بنیں گے. زبانوں کو سچا کر لو اور اتنا سچا کر لو کہ زبان تیری کھلے، کرم عرشوں سے خدا کا آنا شروع ہو جائے. واہ 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 ہماری عادت نہیں بن گئی حرام کا کھانے کی. اشرف بھائی بڑا پیسہ آدمی سب کچھ ہے لیکن عمرے کے لیے حساب لگا رہا کوئی ٹکٹ دیکھے 300 لاکھ کا مالک ہے بندہ، لیکن چکر میں کہیں کربلا لے چلیں، کہیں گھما لائے. مجھے بغداد میں بڑا رو رہا ہوں، مجھے اتنا عشق ہے تو تھوڑا بینک سے نکال کے چلیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری. ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں لے جائے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں سارے سیدوں کا احترام کرتا ہوں لیکن ایک سید کو بہت قریب سے میں نے جانا ہے. دنیا اس سید کو رئیس الاتقیاء سرکار اویس مصطفیٰ کہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ سارے سید ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ آج کی بات نہیں ہے حضرت، یہ آج کی بات نہیں ہے. آج ہر کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، عام سی بات ہو گئی ہے. اور سال میں 2 بار جا رہے ہیں. کتنے تو بھائی کا حق لے کے جا رہے ہیں.
کتنے غریبوں کو ستا کے جا رہے ہیں. کہہ رہا دعا کرنا چوتھا عمرہ ہے پانچواں عمرہ ہے. میں نے کہا جی یہ بتائیے ان کا پانچواں عمرہ ہے. پڑوسی نے آ کر کے بتایا حضرت جی عمرہ تو ایک بھی نہ کر پاتا لیکن جس دن سے بھائی کا انتقال ہوا ہے نا اس نے بھتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے. یہ غریبوں کو گلا گھونٹ کے مدینے جا رہا ہے. تو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر حلال کمائی ہو تو مدینے جائیے گا, حلال کا پیسہ ہو تو مدینے جائیے گا, حرام کا 1 روپیہ لگا کر بھی حضور کے شہر مقدس میں نہ جائیے گا, اس شہر مبارک میں نہ جائیے گا جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. کم سے کم اتنی محنت کر کے جائیے گا کہ تیرے آنے سے پہلے تیرے آنے کی خبر مدینے والے کو فرشتے یہ کہہ کے دے آقا وہ آ رہا ہے جو پرسوں تک روتا رہا ہے, وہ آ رہا ہے جس نے کئی زمانے تک آنسو بہائے ہیں, سرکار اس کے آنسو قبول کر لے اور آقا مسکرا کے کہے آج بیچ سے سارے ہٹ جاؤ میرا غلام آ رہا ہے. یہ کہتا جائے گا مدینے والا اس کی آرزو پوری کرتا جائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر. واہ محبتیں فاصلوں میں ہیں قربتوں میں نہیں. محبتیں فاصلوں میں ہیں. میں تو مشورہ دینا چاہوں گا اپنے احباب کو نا جلدی جلدی مدینہ شریف میں جایا کرو. مشورہ ہے میرا, جلدی جلدی نہ جایا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عرض مقدس کے احترام میں کوئی کمی آ جائے. یاد رکھیے جلدی جلدی نہ جایا کرو. آپ نے جانے والے دیکھے رنگ ہوتے جانے والوں کے اپنے اپنے, رنگ ہوتے جانے والوں کے اپنے اپنے. آئے دن ویڈیوز لوگ وائرل کرتے ہیں, کچھ ایسے ملتے ہیں خدا کی قسم کہ دور کھڑے گنبد خضرا سے اور ستون کی آڑ میں کھڑے ہیں. کیا گویا کہہ رہے ہیں شرم عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں. ایک نظر ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی, کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو ہم آئے ہوئے ہیں. ہے نا, کچھ یہ نظریہ لے کے جاتے ہیں اور کچھ وہاں جا کے بھی کہتا جی یہ دیکھو یہ دیکھو میں لانا تو بھائی تیری شکل. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات ہے مفتی صاحب. وہاں جا کے بھی تمہیں موبائل یاد رہے, تیری اوقات کیا حیثیت کیا. جب میرا امام گیا تھا تو اس نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, اس ادب سے جا جس ادب سے میرا امام گیا ہے. اور اس نے جا کے کہا تھا وسوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. محبتیں اور عقیدت سلامت رہیں. تمہیں دیکھا ہوگا ایک بوڑھا بندہ تھا, وہ اتنا بوڑھا پڑھ رہے ہیں لیکن جب وہ مدینہ شریف میں چل رہا ہے نا نظر نہیں اٹھا پا رہا ہے. میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. ہاں وہ پھر آنکھیں ہی نہیں اٹھا پا رہا ہے, ایسے چھپ کے چل رہا ہے. اور آج نا اس نے عمرہ کرایا تھا, اس بات کون کرانے والا اور سن اقبال لگتے ہیں حج میں 5 لاکھ کے قریب ہو گیا. فرض ہے اسے کرنا لازم ہے. میں اسلام کا حکم ہے کہ جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے نہ کیا تو میری کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے بھی مر سکتا ہے, نصرانی ہو کے بھی مر سکتا ہے. ہاں حج فرض ہو جائے تو حج کرو پہلے, یاد رکھیے گا. تو اگر ایک بات بتائیے, ہم 5 لاکھ لگا کے حج کر کے آئے, کوئی گارنٹی ہے کہ حج قبول ہوا ہے؟
یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا یار کچھ پیسے دے دو حج کرنا چاہتا ہوں، ادھار لے کے حج کرنے نہ جا، بلکہ صبح اٹھ اور ماں باپ کی چارپائی کی طرف جا، انہیں مسکرا کے دیکھ، تیرے 5 لاکھ میں گارنٹی نہیں، ایک نظر مسکرا کے دیکھ، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا ہائے فرمائے۔ ہائے، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، لیکن صرف اس لیے جا رہا تجھے حاجی نہ کہیں، ہاں یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اور سنو، ہمیشہ کھانے والا کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کبھی کھلانے والا بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا میں آپ کو کہ لوگ آج انتظار کرتے کوئی فری کا ٹکٹ دے دے اور میں عمرہ کرنے نکل جاؤں۔ سرکار رئیس الانبیاء، سرکار اویس مصطفیٰ واسطی، ایسا سید کہ جس کے شجرے کی سچائی کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، حق ہے، حاجی حق ہے، اتنا معتبر شجرے والی ذات، اور آج کی بات نہیں ہے، اس وقت کی بات ہے جب عمرے میں 35,000 روپے لگتے ہیں۔ اب تو آپ جیسی اپنی کنڈیشن میں رہنا چاہیں ویسا، اس وقت 35,000 لگتے تھے قائم ہے، زور سے ہے عمرے میں۔ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے سرکار اویس میاں کے پاس، آ کے کہنے لگے ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے پیسے سے عمرہ کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوگا؟ کہ اگر آپ جیسی شخصیت ہمارے پیسے سے عمرہ کر لے گی نا تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بندہ آیا، بڑا کمزور، ایسا لگتا تھا بیمار ہے۔ اس نے آ کے کہا حضور ایک کام سے آیا تھا۔ فرمایا کیا؟ کا کام یہ ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، آپ کے فلاں مرید کی زمین پہ میرا چھپر پڑا ہوا تھا، اب آپ کا وہ مرید اپنا مکان بنا رہا ہے، حضور وہ کہہ رہا ہے کہ میری جگہ خالی کرو، آپ اپنے مرید سے کہہ کر کے مجھے کچھ مہینوں کی مہلت دلوا دیں تاکہ مجھے کہیں زمین مل جائے میں وہاں شفٹ ہو جاؤں، میں کسی سے بات کروں تاکہ مجھے اس کی زمین میں چھپر ڈالنے کی جگہ مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ نے ان لوگوں کو بلایا جو عمرے کا آفر لے کے آئے تھے۔ فرمایا چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ آپ کو عمرے پہ بھیجنا۔ فرمانے لگے سنو، جو 35,000 مجھے دینے والے تھے نا عمرے کے لیے، وہ 35,000 اس غریب کو دے دو ہائے ہائے ہائے، تاکہ یہ کہیں زمین پہ اپنا گھر بنا لے۔ ہائے، ان آنے والوں نے اتنا سنا تو چاہنے والے ہوتے تھے۔ آج مرید نہیں، آج تو مرید پیر ہو گیا ہے، پیر کا گردن جھک گئی۔ کہا حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں اس کا اپنا مکان ہو۔ وہ لے کر کے گئے، انہوں نے جا کر کے اس مرید کو زمین لے کے دی، مکان بنا کے دیا۔ جب کچھ دنوں کے بعد آیا مسکراتا ہوا، کالر کھلا ہوا ہے، طاقتور کی طرح چلتا چلا رہا ہے۔ تب سرکار اویس میاں نے اپنے قرب میں بیٹھنے والوں سے کہا تھا، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جب یہ آیا تھا تو بیماروں کی طرح آیا تھا، آج شفایاب کی طرح رکھا ہے۔ کہا جانتے ہو کل وجہ یہ تھی کہ اس کے سر پہ چھت لگی تھی، آج یہ چھت والا بھی ہو گیا ہے، گھر والا بھی ہو گیا ہے۔ اور اگلا جملہ کہا تھا کہ سنو، اگر اس پیسے سے میں مدینے چلا جاتا تو شاید آقا میرے جانے سے اتنے راضی نہ ہوتے جتنا غریب کا گھر بسانے سے آقا راضی ہو۔ ہائے ہائے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ارے کوئی دیوانہ مجمع سے نعرہ لگا دے، ویسے ملت کا کوئی عاشق، ہائے 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 ہائے، ہائے 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 ہائے، ہاں، ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ نعرہ لگا لو، جواب بھی خود ہی دے لیں گے تو دینے دیتے جواب۔ توجہ ہے سارے لوگوں، واہ واہ واہ، میری بات یاد رکھیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار بغداد کی محفل ہے، کس کی محفل ہے؟ محفل ہے، آج کائنات ان کے نام کی 11ویں کھا رہی ہے۔ بولو کھا رہی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کھا رہی ہے کہ نہیں؟ وہ سے پاک کا سردار، وہ سے پاک کا کہ علی کے اس بیٹے کو جو مکہ بنانے میں آتا تھا وہ خود کھانے میں نہیں آتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور ایسے لوگ تلاش، ایسا پیر نہ تلاش کرو جو جنازہ بن کے زندگی ختم کر دے۔ 35,000 روپے، 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 35,000 روپ
खुद तो खाते नहीं औरों को खिलाते खिला देते हैं, कैसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। वाह 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 है ना? सरकारे गौसे पाक को आप पढ़ो ना, वाह। आप पढ़ो। फिर भी हाय हाय यहाँ का भी सुनो, जिनके हाथ ऐसे रहते हैं ना, वो कभी भी खुशहाली की जिंदगी नहीं गुजारते। कमाई 2 रुपए की हो और हाथ ऐसे हो, कभी भी खुशहाली दरवाजे से जाएगी नहीं। खिलाने के आदि बनो, प्यार भी आएगी तो क्या करोगे? बानक क्या करोगे? मिल सके तो 5 रुपए का बिस्किट लेना और कहना, सुन ये मेरे बगदाद वाले की 11वीं के नाम का है। हाय 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 हाय, वाह वाह। रसा मैं ऐसा कितने भी जेब में ना, सारे चीजें चले जाते हैं। अब आजाद जेब में पड़े, निकाल के क्या करोगे? अरे भाई कौन कहता है 11वीं के 11 रखते हैं ना, तो मैंने 1100 में भी 11 होते हैं, 11,000 में भी 11 रुपए में ही 11 क्यों ढूंढ रहा है? 11 पैसे में ढूंढ लेना, 11 पैसे। अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिए, अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं करना सीखिएगा। इसलिए कि जब तुम देते हो तो कोई देखे न देखे, बगदाद वाला देख रहा है। सरकारे गौसे पाक देखते हैं। फरमाया गया जिसके घर में बरकत ना हो वो 11वीं किया करे, जिसके रिस्क में तंगी हो वो 11वीं किया करे। फरमाया जो इज्जत से जीना चाहता हो 11वीं किया करे, और जो इज्जत से मरना चाहता है वो भी 11वीं किया करे। फरमाया गया जो चाहता फाके से ना मरे वो 11वीं किया करे, और जो चाहता जिसकी नस्लों में बरकत रहे वो भी 11वीं किया करे। मैं अगर बोझ हूं आपके ऊपर, हाँ जी, तो जो है ना आप लोगों की जरा मेहरबानी कर रहे, मैं बड़ी दूर से चल के आया, अगर आप सुनेंगे तभी मैं सुनाऊंगा। हाँ, क्या करना है? सुभान अल्लाह, क्या करना है? हाँ, और आज उनका मामला ये कि उनके नाम पे खिलाओ तो बरकत हो जाती है, और जो उनके दर पे खा के आता होगा उसको कितनी बरकतें मिल जाएंगी। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। है ना? कितनी बरकतें मिल जाती होंगी, जरा सोचें और दिमाग लगाएं। अपनी जिंदगी ऐसी गुजारें। तो सरकार बगदाद ये बताना चाहते हैं कि बरकतें चाहते हो तो दस्तरखान में वुसअतें पैदा करो, दस्तरखान कुशादा करो। आज ना चलन बदल गए, पहले होता था मेहमान आएगा तो खाना खाएंगे, आज होता मेहमान चला जाएगा तो खाना खाएंगे। पहले जमींदारों से आप जाके पूछिए, किसी किसी घर में 5 चावल होते थे, 4-5 कुंटल गेहूं निकलता था। आज 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूं निकल रहा है, लेकिन फिर भी हाय हाय पहले तो गेहूं भी कम होते थे लेकिन हाथ नहीं फैलाते थे, चावल कम होते थे हाथ नहीं फैलाते थे। आज घर में सब कुछ है लेकिन बरकतें रूठ गई हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि पहले के लोग अकेले नहीं खाया करते थे, बल्कि मेहमान को साथ बैठा करके खिलाया करते थे। अपने दस्तरखान इतने वसी रखते थे कि उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाया करता था। आज का मामला ये है, आज के हालात ये है, हमारे घरों की कंडीशन ये है कि हम दस्तरखान पे बैठ जाएं, कुत्ता घर के अंदर आ जाए तो हम पहले कुत्ते को
مارتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پیارے, اگر گھروں میں برکتیں چاہتے ہو تو سنو, گھر میں کسی نہ کسی کو کھانا کھلایا کرو. کوئی نہ کوئی مہمان رکھنا چاہیے. اگر کوئی انسان نہ مل سکے تو پرندوں کو کھلا دیا کرو. اگر پرندے نہ مل سکے تو اور جانوروں کو کھلا دیا کرو. اگر وہ بھی نہ مل سکے تو مٹھی بھر لے کر کے میٹھے کی چیزیں چوٹی کی دروازے پہ ان کے بلوں پہ جا کے ڈال دیا کرو. اگر وہ بھی نہ مل سکے تو دریا میں جا کر کے مچھلیوں کو کھلا دیا کرو. اس لیے کہ اگر تم کھاؤ گے تو گندگی بن جاتا ہے. اگر اللہ کی مخلوق کھاتی ہے تو وہ دعائیں بن کے اللہ کے عرشوں سے جا کے ٹکرا جایا. یہ پیغام ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اپنے دروازے پہ کبھی کتوں کو ماریے گا, ماریے گا. کھانے کے ٹائم تو یاد, آدھی روٹی آپ نے کتے کو ڈال دی تو آپ کا کیا چلا گیا؟ کچھ چلا جائے گا. ہو سکتا ہے تم کتے کو آدھی روٹی ڈالو اور وہ تمہاری آدھی روٹی کھائے, اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو, پھر تمہاری نسلوں کے رزق کا انتظام کر دیا جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. خود کھانے سے بہتر ہے دوسروں کو کھلانا. اپنی زندگی میں یہ معمول رکھیے, یہ معمول رکھیے گا. ایسے ہی غوث پاک بڑے پیر نہیں ہیں, ایسے ہی نہیں ہیں. آج تو معاف کیجئے گا, ہم نا اتنے خود غرض ہو گئے کہ کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے نا فون بند کر لیتے کہ کہیں پیسے ادھار نہ مانگے. رشتہ دار بیمار ہو جائے نا فون بند, پیسے نہ مانگنے. سگی بہن آ کے بھائی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی بھیا میرے بیٹے کو ڈاکٹر نے خون مانگا ہے, چل کے خون دے دو نا. تو ابھی بھیا کچھ نہیں بولتا, بھابھی بے ہوش ہو کے گرنے لگتی, ہائے تیرے بھیا میں تو کچھ ہے ہی نہیں. سگی بہن دروازے پہ آئی کھڑی ہے, اس کے بیٹے کی زندگی کا سوال ہے. اور سگی بہن دروازے پہ کھڑی ہے, 4 پیسے کے لیے بھابیاں رو کے دکھاتی ہیں. کتنے بھائی تھک کے دیکھ کے نا نا کچھ نہیں ہے, تیرا خون لے جا چکی. سن, جب بہنیں دروازوں سے روتی ہوئی لوٹتی ہیں نا تو صرف بہنیں نہیں لوٹا کرتی, خدا کی رحمتیں لوٹ جایا کرتی. اللہ نے دیا ہے نا. وہ دروازے پہ کوئی آیا ہے سائل بن کے, تیرا رشتہ دار ہے, تیرے تعلقات میں مدد کے لیے آیا ہے, ہاتھ پیچھے نہ کر, شکر ادا کر کے رب نے اسے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے, تجھے اس کے دروازے پہ نہیں بھیجا. ورنہ چاہتا تو وہ تجھے بھی کبھی. اور یاد رکھیے گا وہ قادر مطلق ہے, اسے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی. جب اس نے لفظ کن سے کائنات بنا ڈالی ہے تو تجھے مٹانے میں کتنی دیر لگی. کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو, دروازے پہ سگے آ جاتے ہیں, ہم اپنوں کے کام نہیں آتے, پھر کہتے ہیں یہ بیماری لگی ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہو, وہ بیماری لگی ہے ٹھیک نہیں ہو رہا ہو. سن اور کھول کے سن لے پیارے, جو بیماریاں دواؤں سے نہیں جایا کرتی, خدا کی قسم وہ اپنوں کی دعاؤں سے چلی جایا کرتی. دواؤں کے عادی نہ بنیے گا. بتا دوں, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جتنے سننا چاہتے اور زور سے بولتے ہیں یا رسول اللہ. آپ کی محبتوں پہ قربان جاؤں, اتنی رات گئے بیٹھے ہو. یقیناً یہ میرا کمال نہیں, یہ تو بغداد والے کا کمال ہے. کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سارے لوگوں کی میں بتانے لگا ہوں ایک بات, بڑی اہم بات. بس آپ مجھے دیکھیے, انہیں نہ دیکھیے. بڑے مصروف لوگ ہیں, آج سارے بزنس کا حساب ممبر پہ ہی ہوگا. آپ مجھے دیکھتے چلیے, ٹھیک ہے نا. بہت غور سے میری بات سنیے. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی اپنے کسی صحابی سے ملتے نا, جب بھی کسی صحابی سے ملتے اس کی خیریت پوچھتے. آج باپ بیٹے کی خیریت پوچھنے تیار نہیں, وہ بیٹا باپ سے خیریت پوچھنے تیار نہیں. ایک گھر میں رہتے, ایک گھر میں رہ رہے, ایک چار دیواری, ایک کمرے الگ الگ ہیں. جب بیٹا نکلتا ہے تو یوں کر کے نکل جاتا ہے. باپ دیکھتا رہ جاتا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر باپ روٹ گیا ہے نا تو منا لو اسے, راضی کر لو. اگر باپ ناراضی میں مر گیا نا تو پوری دنیا کے پیر بھی تیرے جنازے پہ آ جائیں نا, اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا. واہ. باپ سے بندہ ناراض ہوئے بیٹھا ہے, اس باپ سے جس
جس نے پوری زندگی کندھے پہ بٹھایا، جس نے کبھی انگلی پکڑنے کی قیمت نہیں مانگی، جس نے کبھی منہ کے چبائے لقموں کی اجرت طلب نہیں کی، آج اس کے لہجے بھی تلخ ہو گئے، آج اس کی باتیں بھی کڑوی ہونے لگ گئی، آج وہ بولتا ہے تو تجھے اس کی آواز میں کتے کی آواز لگتی ہے، آج تم منہ موڑ کے چل رہے۔ خدا کی قسم تجھے پتا نہ ہو تو جا کے پڑوسی سے پوچھ لے، جب تو دنیا میں آیا تھا سردی کا موسم تھا، 3 دن کا تھا، تجھے ٹھنڈ لگ گئی تھی، تیرے پھیپڑے جام ہونے لگے تھے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بس سے باہر بات ہے، یہاں نہیں دور لے کر کے چلے جاؤ، تیرے باپ نے تجھ کو کندھے پہ بٹھایا اور دور دراز کے سفر طے کرتا رہا، بارشوں میں بھیگ کر کے تیرا علاج کرایا، تجھے سردی میں لے کر کے چلتا رہا تاکہ تیری زندگی بچ جائے۔ آج اس باپ سے دو باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج اس کی دو باتیں تجھے کڑوی لگتی ہے۔ اور سنو بغداد والے کی محفل میں آنے والوں، تم نہیں جانتے ہو خدا کی قسم، اگر باپ کو نہ سمجھا ہو تو کبھی منڈی میں کھڑے ہو کے دیکھ، ہر دن تجھے باپ بکتا ہوا نظر آئے گا، جا کبھی مزدوروں کی لائن میں لگ کے دیکھ، تجھے باپ مزدوروں کی لائن میں نظر آئے گا۔ اگر تو نے باپ کو نہ سمجھا ہو تو کبھی روڈ پہ جا کر کے دیکھ، جو سائیکل سے سردی میں جا رہا ہے وہ بھی کسی کا باپ ہوتا ہے، جو بیل سے گر کے مر جاتا ہے وہ بھی کسی کا باپ ہوتا ہے، جسے لائٹ پکڑ لیتی ہے وہ بھی کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بازو مزدوری میں کٹ گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا، کسی کا پیر کٹ گیا وہ بھی کسی کا باپ تھا۔ سن، اگر باپ تیرے لیے اتنا کر سکتا ہے تو اعلان کر دے کہ میرا باپ اگر جان بھی مانگے گا تو جان بھی دے دوں گا، پھر بھی یہ کہوں گا کہ حق تو یہ کہے کہ حق عطا نہ ہو۔ آئے ہے واہ 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 واہ، حق کے خطابت بھائی مفتی صاحب، حق کے خطابت بے شک۔ دولت ہوتی ہے باپ، آج ہے تو قدر نہیں، آج ہے تو قدر نہیں، کل نہیں ہوگا تو احساس ہوگا۔ سچ بتانا دل پہ ہاتھ میں نہیں بتاؤں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، شہرتیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تو میں بڑا بے فکر رہتا ہوں، نہ میں حادثوں سے ڈرتا ہوں، نہ میں حاسدوں سے ڈرتا ہوں، نہ میں مخالفوں سے ڈرتا ہوں، نہ میں دشمنوں سے۔ کیوں؟ میرا یقین ہے کہ میرے ماں باپ دعائیں دینے والے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، بات ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، احسان مانو اگر باپ آئے، منہ موڑ کے نہ نکلو، منہ موڑ کے نہ نکلو۔ باپ اولاد کے لیے آسمان کی طرح ہوتا ہے، جس دن یہ قبرستان چلا گیا نا تو ایسا لگے گا جیسے چھت ہٹ گئی ہے اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ باپ وہ درخت ہوتا ہے جو کتنی بھی تیز دھوپ ہو لیکن اولاد کو ہمیشہ سائے میں رکھتا ہے، اس درخت کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں، میں آج دیکھ رہا تھا، ایک بچہ مزدوری کر رہا ہے، اللہ میں سالی کو پکڑ جاتے ہیں، دونوں کو دکھا اس کی دکان کی دکان پہ ایک کیا کرنا، آپ سمجھ میں آیا باپ کیا ہوتا ہے۔ باپ ہو تو کب جوانی آ گئی بیٹوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر باپ نہ ہونا تو پھر جوانی کی بھیک مانگتی رہ جاتی ہے اولاد، آسانی سے جوانی ہاتھ نہیں آتی ہے۔ پھر بھی کہتا میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، پھر بھی یہ سوال ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ سن، وہ تیری ہڈیوں کو طاقت دیتے دیتے اپنی ہڈیاں توڑ دیتا ہے، وہ تجھے کامیاب بنانے کے چکر میں اپنی کامیابی نہیں، وہ تجھے مشہور کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو مٹی میں ملا بیٹھا ہے۔ ہاں، اور آج تو پوچھتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم یہ پگڑی میری وجہ سے نہیں، میرے باپ کی محنت کی وجہ سے میرے سر پہ آئی ہے۔ ہاں، میرے باپ کی وجہ سے آئی ہے، یہ جبے، یہ دستار، یہ عزت ہے، یہ شہرت ہے، میں اس کا حقدار نہیں، یہ تو میرے باپ کی دعاؤں کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ نے باپ دیا ہے نا تو قدر کر لو، نہیں ہوگا تو رونا آئے گا۔ بتاؤ کیا نہیں تھا میرے نبی کے پاس؟ کیا نہیں تھا؟ ابو بکر جیسا یار بھی ہے، عمر جیسا وفادار بھی ہے، عثمان جیسا عاشق بھی ہے، علی جیسا تلوار چلانے والا مرد مجاہد بھی ہے۔ کیا کمی تھی میرے نبی کے پاس؟ کوئی کمی نہیں نا۔ بلال جیسا عاشق بھی ہے، سلمان جیسا دیوانہ بھی ہے، خبیب جیسے جانثار بھی ہیں، ایسے ایسے دیوانے اس کی چوکٹ پہ کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی روتا تھا میرا نبی، پھر بھی روتا تھا میرا نبی۔ چچا حضور کے پیچھے ہو جاتے نا، میرے نبی بازو پکڑ پیچھے نہ چلا کرو، حضور کے چچا کہتے محبوب میری اوقات کیا میں آپ سے آگے چلوں، میرے ماں باپ تیری جوتیوں پہ صدقے جائیں، میں کیسے آپ کے آگے چلوں، کیوں مجھے آگے کرنا چاہتے؟ میرا نبی آنکھ میں آنسو بھر کے کہتا تھا
مکے والے کہتے ہیں کہ آپ کی شکل میرے باپ عبداللہ سے ملتی ہے، اور جب آپ پیچھے چلتے ہو تو لگتا ہے میرے باپ سے میری پیٹھ ہو گئی ہے۔ وہ لوگوں، جس نے چچا کو اتنی عزت دی ہو وہ اپنے باپ کو کتنی عزت دینے کے لیے آیا ہو۔ آج خدا کا واسطہ دیکھ کے کہتا ہوں یار قدر کر لو، آج عزت کر لو۔ بیٹھے وہ گھر کے اندر، وہ بیٹھے گھر کے اندر راہیں تک رہے، میرا بیٹا آ رہا ہوگا پردیس سے، لائے گا میرے لیے کچھ نہ کچھ۔ میں بھی تو آتا تھا نا بازار سے، تو میں کبھی کیلے لاتا تھا، کبھی سیب لاتا تھا۔ اتنا تو میرے بیٹے کو بھی یاد ہوگا نا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ لیکن خدا کی قسم باپ اس دن نہیں مرا جس دن کفن میں لپٹا ہے، باپ اسی دن مر گیا تھا جس دن بیٹا بازار کی چیز چھپا کے باپ سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس دن مر گیا تھا باپ، اس کو لگا تھا کہ میں اس کے لیے بازار سے رات کے 3 بجے بھی آتا تھا، بیوی سے کہتا تھا اٹھا میں بعد میں کھاؤں گا، اپنے لال کو پہلے کھلاؤں گا۔ میرا رشتہ اس کے ساتھ ایسا تھا، اور آج یہ چھپا کے لے کے جا رہا ہے، اور یہ سوچ کے کہ غریب ہو جائے گا، یہ سوچ کے کہ مجھے کھلانے سے دولت میں تنگی آ جائے گی۔ اور یار تم نہیں جانتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو نا تو دولت ماں باپ کے قدموں پہ لٹائے، ان سے منہ موڑ کے نہ نکلا کرو، ان سے منہ موڑ کے نہ نکلا کرو۔ پردیس سے آیا کرو نا، پہلے باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ میں تو کہتا ہوں نا تھک گیا ہے باپ، تھک گیا ہے۔ دیکھو حالات جس دن باپ بنوگے نا میرے بیٹے، اس دن پتہ چلے گا باپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جب سے باپ بنے نا قسم کھا کے کہتا ہوں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ بھی اپنے لیے کرنے کا من نہیں کرتا۔ آج جی چاہتا ہے کہ جو بھی ہو اولاد کے لیے ہو جائے، پھر خیال آتا ہے جتنی ہمیں اولاد پیاری ہے نا اتنی ہمارے ماں باپ کو اپنی اولاد پیاری ہے۔ جس دن اس جگہ پہنچو گے تب تمہیں پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے، باپ کیا ہوتا ہے۔ کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے کہا تھا جو جیب میں پیسے ہوتے ہوئے، دلوں میں حسرتیں ہوتے ہوئے بازار سے خالی جو لوٹ جائے نا اسے باپ کہتے ہیں۔ جو اپنی حسرتوں کو گلا گھونٹ دیتا ہے اسے باپ کہتے ہیں۔ اور پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم میرے پاس نہ بیٹھا کرو، تمہارے گندے کپڑوں سے میری امیج پہ فرق پڑتا ہے، تمہاری لینگویج سے میری کوالٹی پہ فرق پڑتا ہے، لوگ تمہیں میرا باپ کہتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ پی آئی جی کا باپ اتنا بڑا جاہل ہے، ایس ڈی ایم کا باپ جاہل کیسے ہو سکتا ہے، وکیل کا باپ جاہل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کے باپ کو روز تھپڑ نہ مارا کرو، بلکہ اگر عزت دکھانے کی بات آئے تو سب سے بڑی کرسی باپ کے لیے ڈال، اور اگر کوئی پوچھے کہ اونچی کرسی پہ کون بیٹھا ہے، کہہ دے اس پہ وہ بیٹھا ہے جو اس کرسی کا حقدار ہے۔ کا کون ہے؟ کا یہ وہ ہے جس کی ٹھوکروں کی دھول سے اس باپ کو اللہ نے یہ عزت عطا کی۔ اللہ سے بھیک مانگا کرو نا، اللہ اکبر۔ ان کے قدموں میں بیٹھ کے بھیک مانگا کرو۔ ان علماء سے پوچھئے جو ریاضت اور سلوک کے راستے اور عبادت کے ذریعے اور ولایت کے راستے 12 سال کی ولادت سے نہیں ملتے نا، ولایت 12 سال کی عبادت سے نہیں ملتے نا، اللہ وہ ماں کے 2 آنسوؤں کے قطروں میں عطا فرما دیا۔ میں کدھر بیٹھے مفتی صاحب کہتے تھے 4 چفیرہ کے میں چراغ جلاتا ہوں، باپ چھوڑ کے جا رہا ہے، چراغ جلانے جا رہا ہے۔ ہے نا تو باپ نے کہا بیٹے یہ کھانسی کا سیرپ ہے، پچھلی ٹھنڈ میں لا کے دیا تھا، بڑا آرام ملا تھا۔ تو اچھا دیکھ کے یوں ہی غصے میں موڑا، پھر مار کے کہتا ہے تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ان کا کرو باپ سے کہ تمہارا خرچہ اٹھانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، پکا کرو، اللہ توفیق دے گا۔ تم کو اگر ہڈیاں بھی دینی پڑیں تو اپنے لیے دے دو، دل بھی دینا پڑے تو دے دو، دل بھی دینا پڑے تو دے دو، اس لیے کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں رکھی گئی ہے۔ یہ یاد رکھنا، پیر ہو فقیر ہو کتنا بڑا علامہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو باپ سے بڑا رتبہ رکھتا ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا بغداد والا پیر پڑھنے کے لیے باہر نکلا نا، ماں نے کہا عبد القادر میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرے بڑے پیر نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، امی کیا بات ہے؟ کہا بیٹے ایک وعدہ کر کے جا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سرکار غوث پاک تو وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی ہیں، ماں کے شکم میں بھی ولی ہیں، اور پیدا بھی ولایت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور یہ پہلا بچہ ہے زمین پہ جس نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، عام نہیں ہے۔ اور آج یہ کب روزہ رکھ رہے ہیں؟ پیدا ہوئے، اور اب عمر 16 14 17 سال، ابھی عمر آ گئی آپ کی، گھر چھوڑ رہے ہیں۔ ماں نے کہا جھوٹ نہ بولنا، بتا جو عالم ارواح میں ولی وہ جھوٹ بولے گا، لیکن باہر عبد القادر تو نے ماں کا حق ادا کر کے دکھایا، تو نے ماں ہونے کا ہمیں سبق سکھایا ہے۔
اللہ اکبر. ماں نے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اماں وعدہ رہا, عبد القادر جان دے دے گا تجھ سے کیا ہوا وعدہ نہ توڑے گا. آج ایک ایک بندے سے میری گزارش ہے, پردیس جاتے ہو سب سے دل کھول کے ملتے ہو, بیوی سے پوری رات رو رو کے باتیں کرتے ہو, ہنس کے باتیں کرتے ہو, اور ماں کے لیے وہی صبح کے 3 منٹ, ماں کے لیے وہی 3 منٹ صبح کے. اس ماں کی قسمت میں 2 گھنٹے کا بھی وقت نہیں, جو تیرے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتی تھی, اس کے لیے آج 2 منٹ رہ گئے تمہارے پاس. آئے دروازے پہ وہ روتی ہوئی آئی, بیٹے آ ایک بار ماں کے سینے سے مل جا. جتنی تیری بیوی تیرے لیے تڑپتی ہے نا, اس سے کہیں زیادہ میرا دل تڑپتا ہے تیرے لیے. وہ کہتی بیٹے, ڈر کے بیٹے, بہو سے ڈر کے ماں کہتی ہے بیٹے فون کر لیا. آج ماں کو ڈر کے کہنا پڑ رہا ہے بیٹے فون کر لیا کر. انہوں نے کہا ہاں بھی کر لوں گا. تم نہیں جانتے لوگ عید کا چاند اتنے لوگ عید کا چاند اتنی شدت سے نہیں دیکھتے جس شدت سے ماں بیٹے کے فون کا انتظار کرتی ہے. اور تم ماں سے کہہ کے چلے گئے میں کروں گا فون, امی میرا فون آئے گا دے, میں جا کے شام کو بتاؤں گا میں پہنچ گیا ہوں. ماں فون رکھے رکھے بیٹھی رہ گئی, پوری رات گزر گئی, لیکن 1 گھنٹے تک نہ بچ سکی اس کے فون کی. وہ اٹھا کے گھما کے دیکھتی رہی, کہیں فون تو خراب نہیں ہو گیا, کہیں اس کی بیٹری تو ڈاؤن نہیں ہو گئی. اور تم رات بھر اپنی بیوی کو زلیخا بنا کر کے زندگی کی, اس سے رات بھر کلابے کرتے رہے. تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے, کاش تو نے کبھی ماں کی جدائی کا احساس کیا ہوتا. تجھے بتاؤں میرا نبی ہے, ابھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, ابھی پیدا ہو رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ لے کے چلی جا رہی ہے, 4 سال کے بعد واپس پلٹے ہیں. 2 سال ماں کے ساتھ رہنے کا شرف ملا ہے. اسی 2 سال کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال میرے نبی جا رہے ہیں. واپسی میں آتے ہوئے والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی. قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ بتاؤ تو صحیح ساتھ چلنا ہے یا تمہیں ٹھہرنا ہے. حضرت حلیم حضرت آمینہ نے قافلے کی طرف دیکھا, دوسری بار رو کر کے اپنے بیٹے محمد کی طرف دیکھا اور کہا تھا قافلے والوں میں تو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہوں, جاؤ تم چلے جاؤ, تمہیں سفر مبارک ہو. یہ کہہ کے حضرت آمینہ نے قافلے کو رخصت کیا ہے. تجھے بتاؤں بے بسی کسے کہتے ہیں, دیکھ بے کسی کسے کہتے ہیں, دیکھ تنہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے. تجھے بتاؤں جدائی کسے کہتے ہیں. میرے نبی کے بچپن کا زمانہ ہے, عمر شریف سرکار کی 6 سال ہے, امی کی طبیعت خراب ہے, قافلہ جانے لگا ہے, سورج چھپنے لگا ہے. میرا نبی کبھی سورج کو دیکھتا ہے, کبھی جاتے ہوئے قافلے کو دیکھتا ہے, کبھی ماں کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں. ماں نے کہا تھا شہزادے کیا بات ہے, کہ امی قافلہ جا رہا ہے, جنگل کے تنہائی ہے, کوئی دور دور تک یار و مددگار نہیں ہے. امی کیا بنے گا, کہا بیٹے میرے سینے سے لگ جا. سرکار کی امی نے سرکار کو سینے سے لگایا. ذرا سوچ تو سکی اس آمینہ کا مقدر کیا رہا ہوگا جس نے میرے نبی کو سینے سے لگایا. ابے میرا نبی تو وہ ہے جو عرشوں سے گزرے تو عرش کی معراج ہو جاتی ہے, اگر بیت المقدس سے گزرے تو نبیوں کی امامت کرتا ہے. بتا اس آمینہ کا مقدر کیا ہوگا جس نے گود میں لے کے میرے نبی کو جھولے جھلائے. زندہ باد زندہ باد. ماں کیا ہوتی ہے, واہ دور بیٹھے امی کیا بننا ہے, ہم کے خطابت نہ سنا واہ بیٹے کو سینے سے لگا. تو سوچ رہی ہے ماں تو ماں ہوتی ہے. ماں کلیا میں ہو, ماں نباسط میں ہو, ماں کہیں بھی ہو, تم 7 سمندر پار, تم ٹیکنالوجی کے اندر بیٹھے ہو, ماں مٹی پہ بیٹھی ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں پیٹ میں درد تیرے ہو تو اتنا بے چین نہیں ہوتا جتنی بے چین 7 سمندر پار ماں ہو جایا کرتی, جتنی بے چین 7 سمندر پار ماں ہو جایا کرتی. اور سنو لوگوں سنو, دنیا میں سیٹ کہنے والے, ٹھیکیدار کہنے والے, زمیندار کہنے والے 1000 ملیں گے, لیکن نام لے کے بیٹا کہنے والا ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملنے والا. ترس جاؤ گے اس جملے کو اگر یہ چلے گا, ترس جاؤ گے. اس لیے خدا میرا نبی بولتا, حضور کی آنکھوں میں آنسو, نبی کی امی نے یوں باتوں کی, میرے سینے سے لگ جا. تو نے صوبیہ سے لوریاں لی ہیں, تو نے شیما سے لوریاں سنی ہیں, تو نے حلیمہ سے لوریاں سنی ہیں, آج آخری بار آمینہ کی لوریاں لے سن لے. حضور دوڑے, ماں کے سینے سے لگ گئی. عجیب قیامت تھی, عجیب قیامت تھی. میرا نبی رویا, ماں ٹوٹ کی دیکھ کے کہہ رہی ہے نہ رو میرے لال, نہ رو, اللہ نے تجھے بڑی شان عطا کی ہے.
جب تو دنیا میں آیا تھا نا تو میں نے سنا تھا کوئی کہہ رہا تھا وہ آ گیا ہے جس کی زمانے میں نرالی شان ہونی ہے، پھر کائنات کو اس کا غلام بنایا جائے گا اور اس کو کائنات کا امام بنایا جائے گا۔ واہ واہ بیٹے تجھے اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، بڑی شانیں دی ہیں بیٹے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے، ہر بقا کے لیے فنا ہے، بیٹے سب چلے جائیں گے، لیکن جانتے ہو یہ کہتے کہتے نا حضرت ام ایمن چپ ہو گئی، چپ ہو گئی، پھر ہوش آیا، پھر آپ نے حضرت شیمہ کو آواز ام ایمن کو آواز دی، کہا کہ ام ایمن، کہا جی ذرا قریب آؤ، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا، کہا آج سے میرا لال تیرے حوالے ہے، آج سے میرا لال تیرے حوالے۔ اور تاریخ ساتھ جملے کہے تھے نبی کی امی نے، ایک بندہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنے، میرے نبی کی امی نے کہا تھا ام ایمن یاد رکھنا میرے بعد میرا لال دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے، اس لیے کہ جب مائیں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیوار سے لگ کے رویا کرتے ہیں، پھر آنسو پوچھنے کے لیے دوپٹے نصیب نہیں ہوتے۔ ام ایمن میرے بیٹے کو کبھی دیوار سے لگ کے نہ رونے دینا، سن اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا تو آمینہ کی روح تڑپ جائے گی۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ چپ ہو گئی، میرے نبی نے دیکھا ماں کچھ بولتی نہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، حضور نے دیکھا ماں کی سانسیں رک گئی، پھر یہ آواز ہمیشہ کے لیے اس وادی میں خاموش ہو گئی، سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی اور پھر دھڑکنوں نے ساتھ چھوڑا، نبی کی امی ہمیشہ کے لیے خاموش، پھر میرے نبی نے جانتے ہو ماں کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، 106 سال کی عمر ہے، جنگل ہے، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے، ایک ام ایمن ہے بس، اور ماں کا آخری سفر ہے، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، کہتے امی اور بولو نا، بڑا اچھا لگتا ہے جب تم بات کرتی ہو، ترس جاؤ گے اگر ماں نہیں ہوگی تو، یہ جملے نہیں ملیں گے تمہیں پوری زندگی، میٹھی باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کہتے امی بولو نا، اور بولو نا، محدث دل بھی کہتے میرے نبی نے 2 مرتبہ کہا تھا امی اور بولو، ام ایمن نے ہاتھ رکھ دیا، نہ بیٹے جو چلے جاتے وہ بولا نہیں کرتے، محدث دل بھی فرماتے ہیں اگر 30ویں مرتبہ نبی کہہ دیتے نا امی اور بولو تو ملک الموت کو روح لوٹانی پڑ جاتی، نبی کی امی کو بولنا پڑ جاتا، اس لیے کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کافر حضور کو لے کے ام ایمن فرماتی کہ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا جس نے اس عمر میں اپنی ماں کی قبر بنائی، حضور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کے رکھتے ماں کی قبر بنائے جاتے، روتے جاتے ماں کی قبر بناتے جاتے، کہتے میں حضور کو جب لے کے چلی جو ڈھال سے نیچے اتری میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، نیچے آ کے دیکھا پیچھے دیکھا حضور نہیں تھے، کہا میں ڈر گئی کوئی درندہ تو نہیں لے گیا اٹھا کے، یہاں شیر ہے چیتے ہیں جنگل ہے کوئی لے تو نہیں گیا، فرماتی کہ میں یہ سوچ کر کے پریشان تھی، میں پیچھے دوڑی کیا دیکھا کہ میرا نبی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا تھا، وہ یار ماں کی قبروں پہ جایا کرو، ہم تو دفن کر کے ان کے نشان بھی بھلا دیتے ہیں، ہم تو پرسی اور 40ویں تک ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو جب تک تم زندہ رہتے ہو تمہاری ماں باپ کو قبروں میں تمہارا انتظار رہتا ہے، ہر جمعے کو جایا کرو ماں باپ کی قبر پہ، ان سے ناراض نہ ہوا کرو، اپنوں سے منہ نہ موڑا کرو، اپنوں سے روٹھا نہ کرو، اپنوں کو تانے نہ دیا کرو، ماں کے کیے ہوئے وعدے پورے کیا کرو، ماں سے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ میرا بڑا پیر کہتا امی جھوٹ نہیں بولنا ہے، سرکار غوث پاک آگے گئے چور مل گئے، سب کو لوٹا سب کو پتا ہے، آخر میں بغداد والے سے پوچھا تم پہ کچھ ہے، کہا ہاں، کہا کیا ہے، 40 سکے سونے کے، کدھر ہیں، کہا صدری میں، کہا صدری میں کدھر، کہا میری ماں نے رکھ کے سل دیے تھے، کہا کدھر ہیں، کہا سلائی توڑو، سلائی توڑی 40 سکے گرے، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا عجیب بچہ ہے اپنی دولت خود بتا کے دے گیا، جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، کہا نہ، کہا کیونکہ میں گھر سے چلا تھا نا تو میری ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولنا ہے، کہا میں ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، کہا تو 40 سکوں کی بات کرتا ہے، ماں کے لیے تو میں پوری زندگی لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اس جملے پہ چیخ نکلی ڈاکوؤں کے سردار کی، اس نے کہا کہ تو عبدالقادر بچہ ہو کے ماں کا وفادار ہے، ہم بندے ہو کے خدا کے وفادار نہ رہ سکے، کب ہاتھ بڑھا دے ہمیں بھی توبہ کرا کے اللہ والوں میں شامل فرما دے۔ جب سردار نے اتنا کہا پیچھے سے 39 اس کے شاگرد آئے، کہا استاد جی جب چوری ساتھ میں کی ہے تو جنت میں بھی ساتھ میں جانا ہے، اکیلے تم نہیں ہمیں بھی جائیں گے۔ یہ پہلی جماعت تھی جو بغداد والے کے ہاتھ پہ توبہ کر کے ولی بنتی نظر آ رہی۔ واہ واہ اپنے پریوار کے ساتھ وفا کرو، اپنے خاندان کے ساتھ وفا کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفا کرو اور ان کی عزت کیا کرو، کسی کو دولت کا غرور نہ دکھانا، اللہ نے اگر پیسہ دیا تو خرچ کرنے کیا کرو،
کمانا بری بات نہیں ہے، اتنا کماؤ نوجوانوں، اتنا کماؤ کہ تم کسی پہ بوجھ نہ رہ سکو، بلکہ اتنے بڑے بن جاؤ کہ تم دوسروں کا بوجھ اٹھانا شروع کر دو۔ کمائیں گے انشاءاللہ، فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی کی جائے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور جب نیکیاں یہ فرائض و واجبات پورے ہو چلیں، فرمایا پھر اب کیا کرنا ہے، کہا وکونوا مع الصادقین، اب سچوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، ایسے کا تھام لو کہ جو تمہارا ہاتھ پکڑے اور مدینے والے سے لا کے ملا دے، ایسے شخص کا ہاتھ تھامنا ہے۔ اب مقدر کے دھنی ہیں ہم لوگ، ہمارے بیچ میں آل نبی اولاد علی حضور سے یہ شاہد میاں کی آمد ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ شرف بیعت بھی حاصل کرے، حضرت سے مرید بھی ہو جائے، تو موقع بڑا سنہرا ہے، پیر بھی ہے ساتھ سید بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ لگ نہیں رہا ہے کہ کسی نمازی کا چہرہ ہے؟ ہائے 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 واہ، یہ شرائط اگر پائے جا رہے ہیں نا، تو پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاں، صحیح تو ہو کہ ضرورت کے مسائل کے ساتھ سن رہا ہے نا، سلسلہ منقطع نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ سارے شرائط آپ کو لگ رہا ہے نا پورے، تو پھر خالی نہ جائیے گا، جھولی پھیلا لیجئے گا اور قادری فیضان یہاں سے لے کے اٹھیے گا۔ واہ واہ، اٹھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کو بہتر کیجئے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائیے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مالک کیا ملے گا؟ کہا تم یہاں سچوں کے ساتھ رہو، ہم قیامت میں تمہیں سچوں کے ساتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہے گی پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ حامدی کمیٹی، اس کمیٹی کے حق میں دعا کریں کہ خدا کرے کہ یہ کمیٹی اسی طرح ذکر کی محفلیں سجاتی رہے اور بغداد والے کے نام کے چرچے ہوتے رہے۔ کہ اللہ سلامت رکھے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع نظم ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع نظم ہدایت لاکھوں سلام، شہریار رما، تاجدار حرم، شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والوقا، غوث اعظم
کاش میں شرم میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیج سب ان کی شوقت دلا کو سلام، بھیج سب ان کی شوقت دلا کو سلام، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں گا رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، درد قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی، قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، اے خدا کے آخری پیارے حبیب، ہم گناہ گاروں کو تو طیبہ نصیب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام